أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 4 سے 8۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ گزشتہ آیات میں اللہ احکم الحاکمین کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کے دلائل کا تذکرہ تھا۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ تسلی اس بات پہ دی ہے کہ اے پیارے حبیب، اگر یہ کفار آپ کی نبوت و رسالت کو جھٹلاتے ہیں اور بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی دلیل اور علم کے جھٹلاتے ہیں، فقط ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کو صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، آپ نے ساری زندگی ان کے اندر گزاری ہے، آپ کے عمل و کردار سے خوب واقف ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آپ کی بیان کردہ باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر دیتے ہیں، آپ کے بیان کردہ عقیدہ آخرت اور توحید باری تعالیٰ کا صاف انکار کر دیتے ہیں، تو یقیناً
آپ تو ان کے خیر خواہ ہیں، آپ تو ان کے ہمدرد ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود کہ آپ ان سے ہمدردی کرتے ہیں، یہ آپ کو جھٹلائے جا رہے ہیں اور یقیناً اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اور اگلا شخص جواب میں اچھا رسپانس نہ کرے بلکہ برا رد عمل دے، تو یقیناً خیر خواہی کرنے والے کو اور محسن کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ شدید خواہش رکھتے تھے کہ سب لوگ ہی جہنم سے بچ جائیں، سب لوگ ہی توحید کو اختیار کر لیں اور شرک سے توبہ کر لیں، سب لوگ ہی آخرت پر یقین کر لیں، اپنے پیدا کرنے والے رب سے جڑ جائیں، زندگی کے مقصد کو پہچان جائیں۔ آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ ایک ایک بندہ ایمان لے آئے، لیکن اللہ پاک نے لوگوں کو زبردستی کبھی بھی مسلمان اور مومن نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے بس کچھ ضابطے مقرر کر رکھے ہیں اور ان ضابطوں کے مطابق جو چاہے ہدایت قبول کر لے اور جو چاہے گمراہ ہو جائے۔ اس لیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہ کچھ لوگوں نے تو اپنی من مانی کرتے ہوئے اور شیطان ابلیس ازلی دشمن کی پیروی کرتے ہوئے گمراہی کے اور جہنم کے اور شرک کے راستے کو اختیار کرنا ہی کرنا۔ اس لیے آپ اتنے رنجیدہ اور غم زدہ نہ ہوا کریں ان کے کفر پر اور ان کی طرف سے کی جانے والی سازشوں، شرارتوں اور اعتراضات برائے اعتراضات پر آپ رنجیدہ اور غم زدہ نہ ہوا کریں۔ گویا کہ آیات زیر تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی کا سامان ہے، اور آیات زیر تفسیر میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے متعلق اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور برحق ہے، قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اور آیات زیر تفسیر میں اس بات کا ذکر ہے کہ تمہارا ازلی دشمن شیطان ابلیس، وہ پہلے دن سے، جس دن سے تمہارے رب نے کہا تھا نا سجدہ کرو آدم کو، اس دن سے ہی وہ اکڑا بیٹھا ہے، اس دن سے ہی وہ تمہارا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اے رب، میں تیرے ان بندوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں، اپنا حصہ نکالوں گا، ان میں سے دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے اوپر نیچے سے حملہ آور ہوں گا، اور شیطان اس میں کامیاب ہے، اپنی بات کو پورا کر رہا ہے۔ تو شیطان لوگوں تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہیں دنیا کی رنگینیوں میں مگن کر کے آخرت سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے یہ بات آیات زیر تفسیر میں بیان فرمائی کہ کچھ لوگوں کو ان کے برے اعمال شیطان مزین کر کے دکھا دیتا ہے، دنیا کی زندگی کے متعلق طرح طرح کے ان کے دل و دماغ میں مفروضے مزین کر کے ڈال دیتا ہے کہ یہ دنیا تو ہمیشہ ہی رہے گی، اور کسی کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور کسی کو کہتا ہے کہ اچھا کر لینا نیک عمل، بڑی زندگی پڑی ہے، ٹھہر جاؤ ذرا۔ تو اس طرح کی اس کی واردات کے بہت سے طریقے ہیں جس سے وہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں آیات زیر تفسیر۔ وَإِن اکیلا پڑھیں گے تو پڑھیں گے وَإِن، نون کو پرومیننٹ کر کے پڑھیں گے وَإِن، اور يُكَذِّبُوكَ الگ الگ، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے
تو پڑھیں گے وَإِن، نون کو واضح نہیں پڑھیں گے، وَإِن يُكَذِّبُوا، اور اگر وہ جٹلا دیں کا آپ کو جٹلا دیں کا مطلب کہ نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا کہہ دیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جٹلا دیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کون سے پہلے رسول ہیں جن کو جٹلایا گیا ہے؟ فقد، تو یقیناً، کذبت، جٹلائے گئے ہیں، فعل ماضی مجہول ہے، کذبت، جٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جٹلائے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کئی پیغمبر ہیں جنہیں ان کی قوموں نے جٹلایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں نبیوں کا قصور نہیں ہے، یہ لوگوں کا ہی قصور ہے جو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اس کی باتوں اور اس کے ورگلانے پھسلانے میں آ جاتے ہیں۔ فقد کذبت رسل من قبلک، تو یقیناً کئی رسولوں کو جٹلایا گیا، من قبلک، آپ سے قبل۔ اللہ اکبر۔ یہاں بات ذرا مختصر ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے اسی بات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا، وہاں آگے مزید بات بھی ہے جو اس موضوع کے متعلق ہے۔ وہاں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ جملہ تو وہاں بھی موجود ہے لیکن آگے وہاں زائد بات یہ ہے فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر کہ وہ جٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور تکلیف دیے گئے، تو انہوں نے جٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جٹلایا گیا، تو انہیں جو تکلیف دی گئی اور انہیں جو جٹلایا گیا تو اس پر انہوں نے صبر کیا۔ آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ، سورہ فاطر آیت نمبر 4، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجعوا، لوٹائے جائیں گے، ترجعوا، لوٹائے جائیں گے، فعل مضارع مجہول ہے، الامور، تمام کام، امور کے شروع میں الف لام، اس الف لام کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ سب کام، الف لام استغراق کا ہوتا ہے، الف لام، الامور، جملہ امور، تمام کام جتنے بھی اس کائنات میں ہو رہے ہیں نا، چاہے تو کوئی رسولوں پر ایمان لا رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے، ان کی نصرت و تائید کر رہا ہے، چاہے تو کوئی رسولوں کو جٹلا رہا ہے، بہرحال یہ سب لوگ اور ان کے نامہ اعمال، یہ سارا کچھ بالآخر پیش تو اللہ کے پاس ہی ہونا۔ اس میں بھی تسلی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اور داعیان و مبلغین کے لیے تسلی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اگر کوئی تمہاری دعوت کا اچھا رسپانس نہیں بھی دیتا تو کوئی بات نہیں، بالآخر تو اللہ کے پاس پیش ہونا ہی ہے نا، تو وہ تمہیں تمہاری دعوت، تبلیغ، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دے دے گا۔ یہ جٹلاتے ہیں تو جٹلاتے رہیں، اور اس میں رسولوں کی بات نہ ماننے والوں کے لیے وعید بھی ہے، وارننگ بھی ہے، ڈراوا بھی ہے کہ دیکھ لو اگر یہاں رسولوں کو جٹلا رہے ہو تو آنا تو بالآخر رب کے پاس ہی ہے نا، پھر وہ پوچھ لے گا تم سے خود ہی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلی آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت اور اس بات کا ذکر کیا گیا جس کی وجہ سے کافر آپ کو جٹلاتے تھے، اور وہ بات کیا تھی کہ آپ کہتے تھے لوگو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک عدالت لگنے والی ہے، قبروں سے زندہ کیا جائے گا، رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ کافر کہتے تھے یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان ہڈیوں میں مل جائے اور اس کی ہڈیاں
بوسیدہ ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کے بعد دوبارہ وہ صحیح سلامت انسان بن جائے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کافروں کی ذہنی الجھن تھی۔ تو اللہ پاک نے اس دعوت کا ذکر کر دیا اور خطاب کیا یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ، کیونکہ یا ایھا الناس میں ایمان والے بھی آ جاتے ہیں، منافق بھی آ جاتے ہیں، کافر بھی آ جاتے ہیں، ہر درجے کا انسان آ جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں رب کا وعدہ بار بار یاد دلاتے ہیں نا، یہ وعدہ لوگوں بالکل سچا ہے۔ فلا، پس نہ، تغرن، دھوکے میں ڈال دے، تغرن، یہ تغرن کے آخر میں جو نون ثقیلہ ہے، شد والا نون، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ ساتھ لا آ گیا، اس لیے اب یہ زور منتقل ہو جائے گا لا کی طرف، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے، کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ کہ دنیا کی زندگی کی رنگینیاں، دنیا کی زندگی کی لذتیں، دنیا کی زندگی کی مستیاں، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ دنیا کی چند روزہ چمک دمک کو دیکھ کر آخرت کی زندگی کو فراموش ہی کر بیٹھو اور اسے بھول ہی جاؤ اور اس کی تیاری کو نظر انداز ہی کر دو۔ یا تمہیں یہ لگے دنیا کی چکا چوند ترقیاں، گاڑیاں، کاریں، نوکر چاکر، یہ ساری دنیا کی زندگی کی چمک دمک دیکھ کر تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ بھلا اتنی خوبصورت زندگی کہاں ختم ہوگی، یہ زندگی کہاں ختم ہوگی۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی زندگی کی چمک دمک کے اندر وہ ایسا مست ہے کہ اس کے عمل و کردار سے ایسے لگتا ہے کہ یہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی نہیں مرنا۔ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس یا تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرن، اور کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کم تمہیں باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، بڑا دھوکے باز۔ الغرور اگر اس پہ پیش ہو نا غرور تو اس کا مطلب تھا دھوکا، غین پر پیش ہو تو اس کا معنی دھوکا، غرور، اور اگر اس غین پر زبر ہو غرور، الغرور، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا دھوکے باز، دھوکا دینے والا بن جاتا ہے، اور اس میں مبالغہ بھی ہے۔ اور تمہیں بہت بڑا دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں شیطان کیا دھوکا دے سکتا ہے؟ یہ جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس سے مراد شیطان ہے۔ اور شیطان دھوکے میں کیسے ڈال سکتا ہے اللہ کے بارے میں؟ یہ کہہ سکتا ہے یہ کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے، یہ خود بخود ہی مارز وجود میں آ گئی تھی اور یہ خود ہی چل رہی ہے، تو اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یا پھر دھوکے میں یوں ڈال سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے کچھ شریک بھی ہیں جو تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، نعوذ باللہ، شرک۔ یا تو صاف انکار کروا دے گا اگر اب بھائی کون کیا مونسٹ دہریے، اور یا پھر یہ ہے کہ ہاں رب ہے تو صحیح لیکن اصل اختیار تو اس کے شریکوں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے۔
اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کے بارے میں دھوکہ دینا یہ بھی ہے کہ خیر ہے گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، یہ بھی دھوکہ ہی ہے گناہ پہ ابھارنے کے لیے۔ اور یہ بھی دھوکہ ہی ہے کہ وہ کہے او کر لو گناہ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہاں بات ٹھیک ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن ان چیزوں کو گناہ پر ابھارنے کے لیے استعمال کرنا اور بنیاد بنانا، اور ان باتوں کی بنیاد پر گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جانا، گناہوں پر دلیر ہوتے چلے جانا، یہ ہے اصل میں شیطان کی واردات۔ اور شیطان اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑا جو دھوکہ دیتا ہے نا، شاید اس میں تو انسانوں کی اکثریت ہی مبتلا ہے، نیک بد سب ہی تقریباً اس میں مبتلا ہے، اس دھوکے میں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تسویف۔ تسویف کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکی کے ارادے کو ڈیلے کرتے جانا۔ سوف افعل، میں جلدی کر لوں گا، اچھا میں کل سے شروع کروں گا نماز، اچھا میں انشاءاللہ اگلے جمعے سے قرآن سیکھنا شروع کروں گا، اچھا میں اگلے سال حج کروں گا، اور لٹکاتے چلے جانا، ٹرخاتے چلے جانا، اور اسی طرح زندگی پار ہو جاتی ہے، زندگی گل ہو جاتی ہے۔ یہ سب طریقے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اور کہیں وہ دھوکے باز، الغرور کے ساتھ الف لام لگا ہے، وہ دھوکے باز یعنی وہ خاص دھوکے باز ہے، اور اس سے مراد شیطان ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے۔ تو دو چیزوں کے دھوکے سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا یہاں، ایک دنیا کی زندگی کی رنگینیاں اور چمک دمک، عارضی دنیا کی زندگی کی زیب و زینتیں، اور دوسرا شیطان۔ آگے شیطان کا ذکر کر دیا، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم تمہارے لیے یا تمہارا، عدو دشمن ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ فاتخذوہ، اس نے تو اعلانیہ کہا تھا نا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، اعلانیہ۔ عدو مبین بھی کہا گیا قرآن مجید میں اسے، واضح دشمن۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ، پس اسے بناؤ، اسے سمجھو، اسے عدوا، دشمن ہی، پس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو نا، تم اسے یاریاں لگا رہے ہو، تم اس کی گود میں بیٹھتے ہو، اس کی باتوں میں آ جاتے ہو، اس کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو، وہ تمہیں کفر پہ، شرک پہ، بدعات پہ، نافرمانیوں پہ لگانا چاہتا ہے اور تم لگ جاتے ہو۔ شیطان سے دوستی کیا ہے کہ اس کی ہر بات مانتے چلے جانا، جو وسوسہ وہ دل میں ڈالے فوراً عمل کر گزرو، بچنے کی کوشش ہی نہ کرو۔ انما یدعو، اب آگے شیطان کے ایجنڈے کا ذکر فرمایا کہ اس شیطان سے دوستی کتنی مہنگی پڑے گی تمہیں، اس کے دھوکے میں آ جانا کتنا بڑا تمہارے لیے لاس ہے۔ فرمایا اس کا ایجنڈا سنو ذرا، جس سے تم دوستی لگائے بیٹھے ہو، انما، صرف، یدعو، وہ بلاتا ہے، حزبہ، اپنے گروہ والوں کو، اپنے حزب کہتے ہیں گروہ کو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے، یعنی اس لیے دعوت دیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، لی، تاکہ یکونو، وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، بڑکتی آگ والوں میں سے۔ اس کا تو یہ ایجنڈا ہے صرف، تمہارے سے دوستی کا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا جہنم کا ایندھن نہ بنوں، اپنے ساتھ آدم کی اولاد کو بھی لے جاؤں نا، جن کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا تھا اور مردود بنا تھا۔ آگے اللہ پاک نے شیطان کے ساتھ دوستی کرنے والوں
اور شیطان کی بجائے رحمان سے دوستی کرنے والے دونوں گروہوں کا انجام ذکر کر دیا انتہائی اختصار سے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے عذاب شدید، بہت سخت عذاب ہے، اللہم لا تجعلنا من۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے صالح، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، ان کے لیے بڑی بخشش ہے۔ مغفرۃ کی جو تنوین ہے اس کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، بڑی بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر، اللہم اجعلنا من۔ اور آخر میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانے والے ایسا اس کے جال میں پھنستے ہیں کہ ان کو ان کے برے اعمال بھی شیطان اچھے مزین کر کر کے، اچھے کر کر کے دکھاتا ہے۔ مثلا ان کا شرک اور کفر بھی، اور ان کی بدعات، دین کے اندر جو اضافے ہیں، ان کو بھی وہ نیکی بنا کے اور خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ آفا، تو کیا، فا تو کیا، من زینا، جس کے لیے مزین کر دیا گیا، زینا فعل ماضی مجہول، لہو، اس کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، یعنی اس کے عمل کی برائی، لفظی معنی تو یہ ہے سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی، یا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کا برا عمل۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، فا تو رآ، اس نے دیکھا یا اس نے سمجھا، اسے، اس عمل کو، حسنا، اچھا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا شیطان کی طرف سے، تو اس نے اسے اچھا سمجھا، پھر اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا۔ اور یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ جب انسان اس میں پھنس جائے نا تو واپس نہیں آیا جاتا، ہر بری چیز اس کو اچھی لگنے لگ جاتی۔ اچھا، یہ جملہ جو ہے اس کے آخر میں کچھ حصہ حذف ہے، کیونکہ یہاں ادھوری بات لگ رہی ہے بظاہر۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا، آگے اس کے یہ جملہ حذف ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے۔ کیا یہ شخص اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو برے اعمال کو اچھا نہیں سمجھتا؟ گناہ کو اگر مومن گناہ کرتا بھی ہے نا، اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے، تو کم از کم گناہ کو گناہ ہی سمجھتا۔ جو شخص گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتا جائے، بدعت کو سنت سمجھ کے کرتا جائے گا، اس کے تو واپس پلٹنے کے چانسز ہی نہیں ہیں، اصلاح کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے غالباً امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، یا کسی اور امام صاحب کا، کہ وہ کہتے تھے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا کسی گناہ گار، مثلا زانی، شرابی کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں اضافہ کرنا، کیونکہ جو دین میں بدعات کرتے ہیں، بدعات کا اضافہ کرتے ہیں نا، وہ تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کی توبہ کے تو امکانات ہی بہت کم ہیں۔ تو جو بدکاری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو کم از کم احساس ہوگا یار میں غلط کام کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ اس کو کسی وقت توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھنا شروع کر دیا۔ اور آگے جملہ حذف ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں کرتا، جو برائی کو برائی ہی سمجھتا؟ یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے اپنا آخر میں قاعدہ قانون بتایا ہے کہ یہ جو ہدایت اور گمراہی ہے یہ میرے اختیار میں ہے، اور یہ سب میری مصلحت اور میری مشیت سے چل رہا ہے۔ یہ کوئی شیطان، کوئی اللہ پاک کے آگے منہ زور نہیں ہو گیا کہ زبردستی وہ اس کے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت اور گمراہی ہم نے ہی پیدا کی ہے، یہ آپشن دونوں ہم نے ہی رکھے ہیں، شیطان کو اختیار ہم نے دیا ہے۔ اب ہم نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ہماری بات مانے، اور نہ ہی یہ مجبور کیا ہے کہ شیطان اسے جبراً پکڑ کر، ہاتھ سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائے، ایسا نہیں۔
جبر کسی پر بھی نہیں ہے، اختیار سب کو ہے، لیکن ہدایت اور گمراہی جو ہیں یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ہی پیدا کیے ہیں، یہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ یُضِلُّ گمراہ کرتا ہے، مَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، اور کسے وہ چاہتا ہے یہ اس نے بتا دیا، وہ ہدایت اسے دیتا ہے، وہ گمراہ اسے ہی کرتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قرآن سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو خود اندر سے بے ایمان ہوں، فاسق ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، تو یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب وہ ہدایت کسے دیتا ہے یہ بھی اس نے بتا دیا قرآن میں، جو خود ہدایت پانا چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ، آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، آیات کے آغاز میں آیت نمبر 4 میں بھی تسلی سے بات شروع ہوئی تھی اور آخر میں پھر تسلی۔ فَلَا تَذْهَبْ، پس نہ جاتی رہے، نفسک، تیری جان، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، پس آپ کی جان نہ جاتی رہے، علیہم، ان پر، حسرات، حسرتوں کی وجہ سے۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں پر حسرتیں کر کر کے، حسرت کیا ہے؟ کاش یہ مسلمان ہو جاتے، کاش یہ ہدایت پا جاتے۔ فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے کہیں جاتی نہ رہے، یعنی اپنے آپ کو ہلکان نہ کر لینا، ہلاک نہ کر لینا، جس طرح سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے؟ تو یہاں بھی وہی انداز ہے تسلی کا کہ اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کر لیں ان کے پیچھے۔ اور ضمناً اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دعوت دین کی تڑپ کس قدر زیادہ تھی۔ کیا میرے اور آپ کے اندر بھی اتنی تڑپ ہے کہ کائنات کا رب ہمیں تسلی دے کہ نہیں، بس اتنا نہیں، اتنی بھی نہ دعوت دو، اتنی بھی نہ ٹینشن لو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو مزدوری پہ رکھے اور جو مالک ہے وہ مزدور کو بار بار یہ کہے کہ یار ذرا کم کام کرو، اتنا بھی کیا کام ہوا، ہاتھ ہولا رکھو، تھوڑی اینٹیں اٹھاؤ، ذرا چھاؤں میں بھی آ جاؤ، ذرا سانس بھی لے لو، ذرا پانی بھی پی لو، وقفہ بھی کر لو۔ وہ کیسا مزدور ہوگا کہ جس کا مالک اسے بار بار تسلی دے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے اس ڈیوٹی پر ہی رکھا تھا نا، نبوت و رسالت کی۔ تو اللہ پاک آپ کو بار بار تسلی دے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو کس آسن طریقے سے اور کس جوش جذبے اور کس تڑپ کے ساتھ ادا کیا کہ پیارے نبی کو ان کا رب بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھ ہولا رکھو، اے میرے حبیب ہاتھ ہولا رکھو، اتنا بھی پریشان نہ ہو کہ آپ کی ان کے پیچھے جان نکل جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بازربی کو ما جو یصنعون، وہ کرتے ہیں، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ کو خوب پتہ ہے، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کے لائق ہے اور کون ہدایت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کو دلوں کے حال کا پتہ ہے، آپ ان کے دلوں کے حالات نہیں جانتے، بس آپ ان کو دعوت دیتے چلے جائیں، ان تک ہمارا پیغام پہنچاتے چلے جائیں۔ ہدایت دینا اور نہ دینا یہ ہمارا اختیار ہے، کیونکہ دلوں کا حال ہمارے علم میں ہے۔ آپ اتنے رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔